بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 72 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شکل اول کی صورتوں کو۔ کل کے درس میں ہم نے شکل اول کی شرائط کو بیان کیا، جو کہ ہماری دوسری بات تھی۔ آج انشاءاللہ تیسری بات کو بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ شکل اول کی صورتوں سے اور اس کی ضروب سے متعلق ہے۔ مصنف فرماتے ہیں، ضرب، اقتران اور قرینہ، یہ تینوں ایسے الفاظ ہیں کہ تینوں کا ایک جیسا ہی معنی ہے، اور جو تینوں طرح کے الفاظ ایک ہی حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ضرب، اقتران اور قرینہ کا معنی یہ ہے کہ دو مقدموں کو، یعنی مراد کیا ہے؟ صغریٰ اور کبریٰ، صغریٰ اور کبریٰ کو شکل خاص کی صورت میں تعلیف کرنا، کہ جس کو قیاس کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو خاص صورت میں قیاس کو ہم جوڑتے ہیں، جس کو ہم نے صورت قیاس کا نام دیا تھا، فرماتے ہیں یہ جو خاص صورت ہے، ہم اس کو ضرب کا نام دیتے ہیں، اس کو اقتران کا نام دیتے ہیں، اس کو قرینہ کا نام دیتے ہیں۔ ضرب اس اعتبار سے کہ چونکہ یہ صورت تو تشکیل دیتا ہے، اس لیے اس کو ضرب کہتے ہیں۔ اقتران اس اعتبار سے کہ چونکہ یہ اقترانی حملی ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صغریٰ کو کبریٰ کے ساتھ ملاتے ہیں، اقتران کرتے ہیں۔ مطلب اسی طرح اس کو قرینہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ جو یہاں پہ کبریٰ ہوتا ہے وہ صغریٰ کے اوپر قرین بنتا ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں اس کو قرینہ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم تینوں طرح کے نام استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پہلے بیان کی شرائط عامہ میں، کہ قیاس اقترانی میں دو طرح کے مقدمات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک کو ہم نے صغریٰ کا نام دیا، اور دوسرے کو ہم نے کبریٰ کا نام دیا۔ ہمارے پاس یہ جو دو مقدمات ہیں، صغریٰ اور کبریٰ، دونوں میں محصورات اربعہ ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ہمارے پاس صغریٰ ہے وہ موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے، موجبہ جزئیہ بھی ہو سکتا ہے، سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے، سالبہ جزئیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس کبریٰ ہے، اس میں بھی چار صورتیں ممکن ہیں، کہ وہ موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے، موجبہ جزئیہ بھی ہو سکتا ہے، سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور سالبہ جزئیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم صغریٰ کے محصورات اربعہ کو کبریٰ کے محصورات اربعہ سے مقایسہ کریں اور دونوں کو آپس میں ضرب دیں، تو فرماتے ہیں ہمارے پاس 4 ضرب 4 کل 16 ضروب حاصل ہو جائیں گی۔ یعنی محصورات اربعہ کی ہمارے پاس صغریٰ اور کبریٰ کو ملانے سے ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً 16 ضروب حاصل ہو جائیں گی۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو 16 ضروب ہیں، یہ فقط اور فقط شکل اول کے ساتھ خاص، انشاءاللہ آگے آئے گا شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع، باقی تینوں اشکال میں بھی فرماتے ہیں یہ 16 کی 16 ضروب ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محصورات اربعہ تو مختص نہیں کسی کے ساتھ، محصورات اربعہ سب میں ممکن ہے۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھیں کون سی والی صورت، کون سی والی ضرب منتج ہے اور کون سی ضرب منتج نہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن فرماتے ہیں 16 کی 16 ضروب تمام کے تمام اشکال اربعہ میں ممکن ہے۔ البتہ فرماتے ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پہ شکل اول کی، تو شکل اول میں ان 16 ضروب میں سے بعض منتج ہیں جن کو ہم قیاس کا نام دیتے ہیں، اور بعض غیر منتج ہیں جن کو ہم عقیم کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کلی طور پر ہمارے پاس جو 16 ضروب ہیں، ان 16 ضروب میں سے شکل اول میں 12 ضروب جو ہے وہ غیر منتج اور عقیم شمار ہوتی ہیں، جبکہ باقی 4 ضروب منتج ہیں۔ یعنی 16 میں سے صرف 4 ضروب قابل نتیجہ ہیں، باقی جو 12 ضروب ہیں وہ قابل نتیجہ نہیں ہے۔ ان ضروب کو بیان کرنے کے ہمارے پاس دو طرح کے ممکنہ طریقے ہیں، ایک ہے طریقہ حذف و اسقاط، اور دوسرا ہے طریقہ تحصیل۔ ان دو طریقوں میں سے مصنف جو ہے وہ پہلے طریقے سے استفادہ کرتے ہیں، اور تمام اشکال اربعہ میں اسی طریقے کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کے اوپر واضح کریں گے کہ یہ جو ہم نے 16 میں سے فقط 4 ضروب نکالی ہیں، تو وہ کس طریقے سے نکالی۔ مصنف اس کو طریقہ حذف و اسقاط سے بیان کرتے ہیں۔ طریقہ حذف و اسقاط کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ ہم نے بیان کیا کہ ہمارے پاس جو شکل اول ہے اس میں شرائط عامہ کے علاوہ دو خاص شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ کون کون سی؟ ایک ہم نے کہا تھا کہ صغریٰ موجبہ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے شرط اول قرار دیا، اور جو ہماری شرط ثانی تھی وہ کیا تھی؟ کہ کبریٰ کلی ہونا چاہیے۔ فرماتے اگر شرط اول کو مد نظر رکھیں تو 16 ضروب میں سے 8 جو ہے وہ حذف اور ساقط ہو جاتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ فرماتے اس لیے کہ اگر صغریٰ سالبہ کلیہ ہو، ہم نے کہا تھا کہ صغریٰ موجبہ ہونا چاہیے، اگر صغریٰ سالبہ کلیہ ہو تو صغریٰ سالبہ کلیہ کے ساتھ جو کبریٰ کی محصورات اربعہ وہ ساقط ہو جائیں گی۔ یعنی صغریٰ سالبہ کلیہ،
کبرا موجبہ کلیہ، صغرا سالبہ کلیہ، کبرا موجبہ جزئیہ، صغرا سالبہ کلیہ، کبرا سالبہ کلیہ، صغرا سالبہ کلیہ اور کبرا سالبہ جزئیہ۔ فرماتے ہیں جو کبرا کی جو محصورات اربع ہیں وہ ساکت ہو جائیں گی، 4 صورتیں ایسے نکل گئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر صغرا سالبہ جزئیہ ہو، یعنی جس طرح صغرا سالبہ کلیہ تھا ویسے ہی اگر وہ سالبہ جزئیہ ہوا تب بھی کبرا کی محصورات اربع ساکت ہو جائیں گی۔ تو 4 جمع 4 ہمارے پاس جو 8 صورتیں یہاں پر ساکت ہو جائیں گی، یعنی سالبہ کلیہ کو اگر ہم مقایسہ کریں موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ، کبرا کی 4 صورتیں ہیں، ان کے ساتھ مقایسہ کریں تو 4 صورتیں اس کی نکل جائیں گی، اور اگر سالبہ جزئیہ جو ہمارا صغرا ہے اس کو ہم ان محصورات اربع کے ساتھ جو کبرا کے ہیں اگر اس کے ساتھ مقایسہ کریں تو 4 صورتیں اس کی نکل جائیں گی، 8 صورتیں فرماتے ہیں شرط اول کے تحت نکل جائیں گی۔ اور اگر ہم شرط دوم کو مد نظر رکھیں تو فرماتے ہیں اس سے بھی ان 8 کے علاوہ مزید 4 ضروب ساکت ہو جائیں گی۔ وہ کون کون سی ہیں کہ جہاں پہ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ جزئیہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ کلیت الکبرا دوسری شرط کیا شکل اول کی کہ کبرا کلی ہونا چاہیے، پس جہاں پہ کبرا موجبہ جزئیہ ہوگا فرماتے ہیں کہ اگر صغرا موجبہ کلیہ تو یہ صورت کیا ہو جائے گی، اسے خارج ہو جائے گی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جہاں پہ صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا بھی موجبہ جزئیہ ہو، فرماتے ہیں یہ صورت بھی یہاں سے نکل جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ کبرا جزئیہ ہم نے کہا تھا کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری ضرب کون سی ہے کہ جہاں پہ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا سالبہ جزئیہ، چونکہ یہاں پہ جزئیہ ہے کبرا اس لیے یہ صورت بھی خارج ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ جزئیہ ہو، یہ والی صورت بھی یہاں پہ نکل جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 صورتوں میں اگر آپ غور کریں تو 2 صورتیں سالبہ جزئیہ کی ہیں اور 2 صورتیں موجبہ جزئیہ کی، اور ہم نے کہا تھا کہ کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے، پس جزئیت کی 4 صورتیں، 2 صورتیں موجبہ جزئیہ کی، 2 صورتیں سالبہ جزئیہ کی یہاں پہ خارج ہو جائیں گی۔ تو 8 اور 4 کو ملائیں تو یہ 12 صورتیں یہاں پر نکل گئی۔ اب ہمارے پاس بچ گئی ہیں فقط اور فقط 4 ضروب، فرماتے ہیں یہ جو 4 منتج ضروب ہیں ان کا نتیجہ محصورات اربع کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو پہلی ہے اس کا موجبہ کلیہ، جو دوسری ضرب ہے اس کا سالبہ کلیہ، جو تیسری ہے اس کا موجبہ جزئیہ اور جو چوتھی ہے اس کا سالبہ جزئیہ، ان محصورات اربع کی صورت میں اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ البتہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ محصورات اربع میں جو سب سے اوپر والا مرتبہ ہے، جو بلند ترین مرتبہ ہے، جو اشرف مرتبہ ہے، وہ موجبہ کلیہ کا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب سلب سے بہتر ہے اور کلیت جزئیہ سے بہتر ہے، تو چونکہ دونوں خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں اس بنا پر سب سے اوپر مرتبہ موجبہ کلیہ کا ہے، مطلب چونکہ موجبہ کلیہ باقی تمام صورتوں پر فضیلت رکھتا ہے، اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ شکل اول کی جو سب سے پہلی والی ضرب ہے اس کو ہم تمام کے تمام اشکال اربع کی جتنی ضرب انشاءاللہ جو آگے آئیں گی ان تمام کے تمام ضروب میں سے اگر سب سے بہترین ضرب ہے وہ کون سی ہے؟ وہ موجبہ کلیہ کی، جو کہ شکل اول کی ضرب اول ہے۔ فرماتے ہیں کہ البتہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ والا نتیجہ جو موجبہ کلیہ کی صورت میں ظاہر ہوگا یہ صرف شکل اول میں ہوتا ہے، باقی 3 شکلوں میں آپ کو کہیں بھی موجبہ کلیہ کی صورت میں نتیجہ نظر نہیں آئے گا، اس بنا پر ہم شکل اول کو باقی اشکال کے اوپر بھی مقدم کرتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ اب ان 4 ضروب کی یہاں پہ مثالیں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی ہمارے پاس قسم آ جائے گی جہاں پہ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا بھی موجبہ کلیہ ہو، فرماتے ہیں اس کا نتیجہ بھی موجبہ کلیہ ہوگا۔ یہ ہے بہترین ضرب جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اضرب ہے، یعنی تمام قسموں میں سے جو اشکال اربع کی باقی اقسام ہیں ان میں سے بھی جو سب سے بہترین ہے وہ یہی والی ہے۔ مثال جیسے کل خمر مسکر و کل مسکر حرام، یہ بھی موجبہ کلیہ، یہ بھی موجبہ کلیہ، نتیجہ بھی موجبہ کلیہ آ جائے گا فکل خمر حرام۔ دوسری ضرب کون سی ہے؟ فرماتے ہیں جہاں پہ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو، بس اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ جو ہے اخذ مقدمہ کے تابع ہوتا ہے، بس یہاں پہ نتیجہ سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا۔ مثال جیسے کل خمر مسکر ولا شیء من المسکر بنافع، ہر خمر مسکر ہے اور مسکر جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہے، تو فرماتے ہیں فلا شیء من الخمر بنافع، پس شراب بھی نفع بخش نہیں ہے، نتیجہ سالبہ کلیہ کی صورت میں آ جائے گا۔ یہ موجبہ کلیہ محصورات اربع میں سے پہلا، یہ دوسرا ہو جائے گا۔ اور تیسرا فرماتے کیا ہے کہ صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ، فرماتے اس کا نتیجہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ظاہر ہوگا، جیسے بعض السائلین فقیر، یہ ہو جائے گا موجبہ جزئیہ، اور کبرا موجبہ کلیہ وکل فقیر یستحق صدقہ، ہر فقیر مستحق صدقہ ہے، پس نتیجہ موجبہ جزئیہ ہو جائے گا فبعض السائلین یستحق صدقہ، یہ موجبہ جزئیہ محصورات اربع میں سے تیسرا۔
اور چوتھی ضرب کون سی ہے کہ جہاں پہ صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ، پس اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ مثال جیسے بعض السائلین اغنیاء اور لا غنی یستحق صدقہ، کہ بعض سائلین جو وہ غنی ہوتے ہیں اور غنی مستحق صدقہ نہیں ہوتا، فبعض السائلین لا یستحق صدقہ، بس بعض سائلین جو ہے وہ مستحق صدقہ نہیں ہے۔ پس یہاں پہ دیکھیں معصورات اربع کی صورت میں نتیجہ ہے موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ۔ یہ صورتحال آپ کو فقط اور فقط شکل اول میں ہی نظر آئے گی۔ ضروب ہو شکل اول کی صورتیں اور اس کی ضروب۔ کلو مقدمۃ من القیاس فی حد نفسها یجوز ان تکون واحدۃ من المعصورات الاربع، فرماتے ہیں کہ قیاس کا جو ہر مقدمہ مراد کو نا صغرا اور کبرا، فرماتے ہیں دونوں مقدمے اپنی ذات کے اندر معصورات اربع میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں فاذا اقترنت الصور الاربع فی الصغرى مع الاربع فی الکبریٰ، فرماتے ہیں اگر ہم صغرا کی جو معصورات اربع ان کی چار صورتوں کو کبرا کی معصورات اربع کے ساتھ ضرب دیں، خرجت عندنا ست عشرۃ صورۃ للاقتراء، فرماتے ہیں قیاس سے اقترانی حملے کی ہمارے پاس 16 صورتیں آ جائیں گی کہ تحدث من ضرب اربعۃ فی اربعہ، کہ جو چار کو چار سے ضرب دینے سے حاصل ہوئی ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں شکل اول سے خاص نہیں ہے، وذالک فی جمیع الاشکال الاربعہ، فرماتے ہیں یہ جو 16 کی 16 صورتیں ہیں یہ اشکال اربعہ میں برابر طور پہ شریک ہیں۔ وصورۃ من تالیف المقدمتین تسمی بثلاثۃ اسماء، فرماتے ہیں وہ والی صورت جو صورت قیاس کا ہم نے نام دیا تھا، دو مقدموں کو تالیف کرنے کے بعد جو صورت قیاس ہمارے پاس حاصل ہوتی ہے اس کے 3 طرح کے نام ہیں، اس کو ضرب بھی کہہ سکتے ہیں، اقتران بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو قرینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہذہ الاقترانات او الضروب الستۃ عشر بعضها منتج، فرماتے ہیں کہ ان 16 میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو قابل نتیجہ ہوتی ہے، جو منتج ہوتی ہیں، پس فیسمى قیاسا، ان کو قیاس کا نام دیتے ہیں۔ وبعضها غیر منتج، اور بعض ایسے کہ جن کا نتیجہ نہیں ہوتا، فیسمى عقیمہ، ان کو عقیم اور بانج کہا جاتا ہے کہ جن کا نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ وبحسب شرطین فی الکم والکیف لہذا الشکل الاول تکون ضروب المنتجۃ اربعۃ فقط، فرماتے ہیں اگر ہم گزشتہ 2 شرائط کو مد نظر رکھیں جس کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، ان 2 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے 16 میں سے فقط 4 صورتیں ہیں جو کہ قابل نتیجہ ہے۔ اما البواقی فکلھا عقیمہ، ان کے علاوہ جو 12 صورتیں ہیں فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری عقیمہ ہیں۔ وجہ لأن الشرط الاول تسقط بہ ثمانیۃ ضروب، اس لیے کہ شرط اول کے تحت جو ہے وہ 8 صورتیں جہاں سے 8 ضروب جہاں سے نکل جائیں گی وہ ساقط ہو جائیں گی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وہی حاصل ضرب صالبتین من الصغریٰ فی الاربع من الکبریٰ، فرماتے ہیں کہ صالبتین مراد کیا ہے؟ صالبہ کلیہ اور صالبہ جزئیہ، مطلب صغریٰ اگر صالبہ کلیہ ہو اور صغریٰ اگر صالبہ جزئیہ ہو، مطلب اس کو اگر ہم معصورات اربع جو کبریٰ کے ہیں اس کے ساتھ ضرب دیں تو فرماتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ٹوٹل 8 صورتیں آ جائیں گی، 4 ہو جائیں گی صالبہ کلیہ کی اور 4 ہو جائیں گی صالبہ جزئیہ کی، اس اعتبار سے 8 صورتیں یہاں پر خارج ہو جائیں گی۔ وشرط ثانی تسقط بہ اربع، فرماتے ہیں شرط ثانی اور دوسری جو ہم نے کہا تھا کہ کبریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے، اس کے ذریعے 4 صورتیں یہاں پہ ساقط ہو جائیں گی، حذف ہو جائیں گی۔ وہ کیسے؟ حاصل ضرب الجزئیتین من الکبریٰ فی الموجبتین من الصغریٰ، اگر کبریٰ موجبہ جزئیہ ہو یا کبریٰ صالبہ جزئیہ ہو تو اس کو صغریٰ جو کہ موجبہ کلیہ ہے یا موجبہ جزئیہ فرماتے ہیں اس سے 4 صورتیں جو ہے وہ یہاں پہ نکل جائیں گی۔ فالباقی اربعۃ فقط، بس یہاں پر ہمارے پاس 4 صورتیں رہ جائیں گی، 4 ضروب رہ جائیں گی جو کہ قابل نتیجہ ہے۔ البتہ فرماتے ہیں وکل هذه الاربعۃ بینۃ الانتاج، مطلب 4 کی 4 صورتیں ہیں، ان کا نتیجہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ینتج کل واحد منها واحدۃ من المعصورات الاربع، کہ ان میں سے ہر ایک کا نتیجہ معصورات اربع میں سے ایک صورت کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ گویا کہ فالمحصورات كلها تستخرج من اضرب هذا الشکل، فرماتے ہیں شکل اول ہی باقی اشکال کی نسبت وہ تمام بہترین ضروب رکھتی ہیں کہ جن سے ہم معصورات اربع کو بطور نتیجہ کے استخراج کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ولذا سمی کاملا و فاضلا، اسے کامل اور فاضل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ باقی کی نسبت جو ہے وہ یہ زیادہ فطرت کے قریب ہوتی ہے، اس کا نتیجہ بھی زیادہ کامل اور اتم ہوتا ہے۔ وقد رتبوا ضروبہ علی حسب ترتب المعصورات فی نتائج، فرماتے ہیں کہ منطقی حضرات اس کی ضروب کو معصورات اربع کے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں، یعنی سب سے پہلے موجبہ کلیہ، فاول ما ینتج الموجبہ کلیہ، سب سے پہلے موجبہ کلیہ، ثم
ما ينتج سالبہ کلیہ، پھر سالبہ کلیہ کا مرتبہ آئے گا، ثم ما ينتج الموجبۃ الجزیہ، ثم ما ينتج السالبۃ الجزیہ، چوتھے نمبر پہ سالبہ جزیہ۔ اس ترتیب کے اعتبار سے یہاں پہ اس کی 4 ضربیں آ جائیں گے۔ الاول من موجبتین کلیتین، فرماتے ہیں جہاں پہ صغرا بھی موجبہ کلیہ اور کبرا بھی موجبہ کلیہ، ینتج موجبتن کلیہ، اس کا نتیجہ بھی موجبہ کلیہ ہوگا، جیسے کل با میم و کل میم ہا، نتیجہ ہو جائے گا کل با۔ مثال ہو جیسے کل با میم و کل میم ہا، فرماتے ہیں نتیجہ ہو جائے گا کل با ہا۔ مثال جو میں نے بیان کی، کل خمر مسکر و کل مسکر حرام، نتیجہ ہو جائے گا کل خمر حرام، نتیجہ بھی موجبہ کلیہ کی صورت میں آ جائے گا۔ الثانی، دوسری کیا ہے، من موجبۃ کلیۃ و سالبۃ کلیہ، اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ کی صورت میں آ جائے گا۔ صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا، جیسے کل با میم و لا میم ہا، نتیجہ آ جائے گا لا با ہا۔ مثال جیسے کل خمر مسکر ولا شیء من المسکر بنافع، نتیجہ آ جائے گا لا شیء من الخمر بنافع، یہ سالبہ کلیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ الثالث، تیسری کیا ہے، من موجبۃ جزئیۃ و موجبۃ کلیہ، کہ جہاں پہ صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ، فرماتے اس کا نتیجہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل ہو جائے گا، جیسے عین با میم و کل میم ہا، نتیجہ آ جائے گا عین با ہا۔ مثال جیسے بعض السائلین فقیر، موجبہ جزئیہ، و کل فقیر یستحق صدقہ، یہ ہو جائے گا موجبہ کلیہ، نتیجہ آ جائے گا موجبہ جزئیہ، بعض السائلین یستحق صدقہ۔ دیکھیں ہم اسی معصورات اربعہ کی ترتیب کے اعتبار سے کیا کر رہے ہیں، اس کی ہم نے ضروب کو اسی اعتبار سے بیان کیا ہے۔ الرابع، اور چوتھی صورت کیا ہے، چوتھی ضرب کیا ہے، من موجبۃ جزئیۃ و سالبۃ کلیہ، جہاں پہ صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو، ینتج سالبۃ جزئیہ، اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل ہوگا، عین با میم ولا میم ہا، نتیجہ آ جائے گا سین با ہا۔ مثال جیسے بعض السائلین اغنیاء، ہو جائے گا صغرا موجبہ جزئیہ، ولا غنی یستحق صدقہ، غنی مستحق صدقہ نہیں، ہو جائے گا سالبہ کلیہ، نتیجہ آ جائے گا سالبہ جزئیہ، بعض السائلین لا یستحق صدقہ۔ فرماتے کہ یہ ہمارے پاس چاروں کی چاروں معصورات اربعہ بطور نتیجہ کے حاصل ہو جائیں گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، ضرب، اقتران اور قرینہ تینوں کا معنی ایک ہے، یعنی دو مقدمات کو شکل خاص میں تعلیف کرنا، چونکہ کیا صغرا اور کبرا پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر قضیہ میں معصورات اربعہ کا امکان ہے، پس صغرا کی معصورات کو کبرا کی معصورات سے ضرب دیں تو ہمارے پاس کلی طور پر 16 ضروب حاصل ہو جائیں گی۔ ان 16 ضروب میں سے 12 ضروب عقیم اور غیر منتج ہیں، جبکہ 4 ضروب منتج اور قیاس کہلاتی ہیں۔ البتہ ان کو حاصل کرنے کے ہمارے پاس یہاں پہ دو طریقے ہیں، ایک ہے طریقہ حذف و اسقاط اور دوسرا ہے طریقہ تحصیل۔ مصنف طریقہ تحصیل کے ذریعے شکل اول کی شرائط بیان کر کے عقیم ضروب کو حذف کرتے ہیں۔ شرط اول کے تحت 8 ضروب ساقط ہو جاتی ہیں، یعنی جہاں پہ صغرا سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، اس کو کبرا کے معصورات اربعہ سے اگر ضرب دے تو 8 صورتیں آ جائیں گی۔ شرط ثانی کے تحت 4 ضروب ساقط ہو جاتی ہیں، صغرا موجبتین مع کبرا جزئیتین، ہمارے پاس 4 صورتیں اسے ساقط ہو جائیں گی، پاس 4 صورتیں ہمارے پاس بطور نتیجہ کے باقی رہ جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔